السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ کراچی سے علی صاحب کا ہے۔ علی صاحب بتاتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے لیے انگلینڈ گئے تھے۔ ان کے دوست کی رہائش یونیورسٹی سے 10 منٹ دور تھی۔ علی بتاتے ہیں کہ ان کے دوست کا کمرہ کافی بڑا تھا اور اس دوست کے ساتھ کمرے میں کافی سارے ڈراؤنے واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک تھا کہ جب علی کا دوست سو رہا تھا تو صبح کے 6 یا 7 بجے کے وقت کھڑکی کے باہر والی سائڈ سے کوئی کھڑکی کو زور سے مکے مار رہا تھا۔ علی کے دوست نے اس بات کو نظر انداز کیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر کوئی کھڑکی پر زور زور سے مکے مارنے لگا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا اور ٹی وی پر قرآن مجید کی تلاوت لگا دی۔ جب قرآن مجید کی تلاوت لگی تھی تو اس ٹی وی کی آواز پہلے خود ہی بڑھ گئی اور پھر کم ہو گئی۔ اس دوست نے علی صاحب کو کال کی کہ مجھے اس کمرے سے نکلنا ہے۔ علی نے پوچھا کہ صبح کے اس وقت کیا ہو گیا ہے، تو ان کے دوست نے بتایا کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کمرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ علی نے اپنے دوست کو کہا کہ اپنے موبائل کا سپیکر اوپن کر دو۔ جب دوست نے سپیکر اوپن کیا تو علی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اپنے دوست سے کہا کہ تم اپنے کمرے کی چابی لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ علی بتاتے ہیں کہ ان کا دوست اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ بارش میں بھیگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس واقعہ کے بعد علی اور ان کے دوستوں کے ساتھ اسی کمرے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن سب دوست اس کمرے میں اکٹھے ہوئے تھے اور مئی کا مہینہ تھا، اسی لیے کمرے کا ہیٹر بھی بند تھا۔ علی کا ایک دوست ہیٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس کو گرمی محسوس ہونے لگی۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ ہیٹر بند کر دیتے ہیں، تو اسے بتایا گیا کہ کمرے کا ہیٹر تو پہلے سے ہی بند ہے۔ لیکن وہ دوست جو ہیٹر کے پاس بیٹھا تھا اس نے بتایا کہ نہیں، ہیٹر تو چل رہا ہے۔ علی بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ہیٹر چل رہا تھا، لیکن ہیٹر کسی نے بھی نہیں چلایا تھا، یعنی وہ خود ہی چل گیا تھا۔ اسی طرح علی کے دوست کے ساتھ اور بھی واقعات پیش آئے۔ کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی، جب وہ تلاش کرتے تو وہ چیز نہ ملتی، لیکن جب اس چیز کے بارے میں بھول جاتے تو وہی چیز آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی ملتی۔ اسی طرح علی نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ اپنے اسی دوست کے گھر بیٹھے ہوئے تھے تو رات بہت ہو گئی، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ تھوڑی روشنی ہو جائے پھر میں نکلتا ہوں۔ جب صبح 5:30 بجے کا وقت ہوا تو علی اپنے دوست کے گھر سے نکلے اور اس گھر سے ان کے اپنے گھر کا فاصلہ پیدل تقریباً 12 منٹ کا تھا، اور اسی راستے میں ایک بہت پرانا قبرستان تھا جس میں سن 1800 کی بھی قبریں تھیں۔ علی نے بتایا کہ اس قبرستان میں ایک طرف جھاڑیاں تھیں، اور جب وہ قبرستان میں سے گزرے تو انہیں لگا کہ شاید کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور جھاڑیوں کے پاس پہنچے تو ایک جھاڑی ہلنے لگی۔ انہوں نے اس واقعہ کو نظر انداز کر کے سوچا شاید کوئی جانور ہوگا، لیکن پھر کسی اور دن جب وہ وہاں سے گزرے تو ان کو لگا کہ جیسے کوئی قہقہ لگا کر ہنسا ہے۔ اسی طرح نہ صرف اس کمرے میں بلکہ اس علاقے میں بھی علی کے ساتھ بہت زیادہ واقعات پیش آئے۔